बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि जब से भारत को ये समझ आ गई है कि अब अमेरिका हमारा इत्तेहादी नहीं रहा, खास तौर पर चीन के मामले पर वो हमारी मदद करने वाला नहीं है, और चीन जो हमारा हाल कर रहा था वो हम दुनिया से छुपाते रहे, लेकिन अब अमेरिका वो एक्सपोज कर रहा है, तो अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अब हम चीन को कैसे जवाब दें? दुनिया को हमने कहा हुआ है कि हम सुपर पावर हैं, अब दुनिया क्या कहेगी कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, चीन हमारा ये हाल कर रहा है। तो इस वजह से भारत आए रोज नई नई उल्टी से उल्टी हरकतें करता रहा। आखिर में भारत को यह समझ आई कि मुज़ाकरात करने के अलावा कोई हल नहीं है, यानी मिन्नत समाजत ही करनी पड़ेगी। तो आज भारत और चीन के मुज़ाकरात हुए, इसमें क्या अंदर की बातें हैं वो हम आपको सारी बताएंगे। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर गया हुआ था। इसका असल मकसद क्या था और इसका चीन ने इनको क्या जवाब दिया, किस तरह से राजनाथ सिंह की दौड़ें लग गईं, ये भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताएंगे कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, कभी ब्राह्मोस मिसाइल तैनात कर रहे हैं, उस हवाले से चीन इनको क्या धमकी दे चुका है और आज उसने उस धमकी का मुजाहरा भी किया। राजनाथ सिंह चीन के बॉर्डर पर था, सामने चीनी फौजें बैठी हुई थी, इनका MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था। उस MI-17 हेलीकॉप्टर पर इनको बड़ा नाज है। चीन ने उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या किया, किस तरह से इनकी दौड़ें लगी, और ये हैरान बैठे हुए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, चीन ने हमारे साथ किया क्या है, इनको समझ ही नहीं आ रही। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि चीन ने इनके साथ क्या किया है। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका अब भारत से पांव पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। वो जान चुका है कि जिस चीज के लिए हम भारत को तैयार कर रहे थे, भारत कभी भी इस काबिल नहीं हो सकता, भारत कभी भी चीन को तबाह नहीं कर सकता। हमने इतने सालों तक इतनी मेहनत इसलिए की ताकि हम भारत को चीन के मुकाबले में लाकर खड़ा करें, लेकिन भारतीय फौजियों में वो लड़ने का जज्बा ही नहीं है। जो फौज मार के डर से कान पकड़ ले, जमीन पर लेटकर हाथ जोड़कर माफिया मांगे, मुर्गा बन जाए, वो क्या लड़ेगी? एक फौजी जान दे देता है, लेकिन वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता जिससे उसके मुल्क की बदनामी हो। अमेरिका को लगता था कि जिस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए जो उस वक्त की सुपर पावर हुआ करता था, उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ा जा सके, इसी तरह चीन जो सुपर पावर बनने जा रहा है उसे तोड़ने के लिए हम भारत का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सोवियत यूनियन तो सुपर पावर था और पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक बहुत ही छोटा मुल्क था। चीन तो अभी सुपर पावर पूरी तरह से बना भी नहीं है और भारत उसके मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है। तो जो काम हमने पाकिस्तान से लिया था वो काम हम अब भारत से लेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय फौजें मार खा रही हैं चीन से, अमेरिका की वो उम्मीदें टूट चुकी हैं। और इससे पहले 27 फरवरी वाले वाकये में भी वो भारत का हाल देख चुका है कि पाकिस्तान ने इनका क्या हाल किया और फिर इनको वार्निंग दी, इनके पायलट को पकड़ के वापस किया, इनके तैयारे गिराए और ये झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है। उस पर अमेरिका ने इनको गर्दन से पकड़ लिया कि हमारे F-16 को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि F-16 गिरेगा तो सबसे पहले अमेरिका को पता चलेगा। फिर अमेरिका ने यह भी देखा कि ये अभिनंदन को अवार्ड्स दे रहे हैं, इसी तरह आज ये चीन से मार खाने वाले फौजियों को भी अवार्ड दे रहे हैं। तो अमेरिका को समझ आ गई कि वो काम जो पाकिस्तान ने किया था वो हम भारत से नहीं ले सकते, और इसीलिए अमेरिका की अब पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देगा और हमारे लिए काम नहीं करेगा। एनीवेज, वो एक अलग स्टोरी है। आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हालात हुए हैं, इसके पीछे अपोजिशन नहीं, इन बड़ी बड़ी ताकतों का भी हाथ है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे भारत की। तो अमेरिका ये जान गया है कि भारत वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की। अमेरिका अपने कंसर्न शो करता रहा, भारत को बार बार कहता रहा कि हम इस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बावजूद S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, और जब से यह डिलीवरी शुरू हुई है अमेरिका ने भारत को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका से रिपोर्ट आई कि चीन ने तो भारत के इलाकों में गांव बसा लिए हैं। कल फिर एक रिपोर्ट आई, हमने आपको बताया भी कि चीन ने एक नहीं सैकड़ों गांव बसा लिए हैं और वो अपने रिहायशियों को ब्राइब कर रहा है कि आप जाकर वहां पर रहें। फिर अमेरिकी सेनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा कि चीन भारत का कब्रिस्तान बनाने वाला है।
پھر کل امریکہ نے اپنی ٹریول ایڈوائزری میں کشمیر جانے پر پابندی لگا دی ہے اپنے سٹیزنز کے لیے۔ کشمیر میں تو کبھی بھی حالات اچھے نہیں رہے، لیکن امریکہ بھارت کے موقف کو تسلیم کرتا تھا کہ وہاں پر امن ہے، بھارت کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کل جان کربی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بھارت پر پابندیاں لگانے کے لیے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ امریکہ اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اسے بری طرح سے ایکسپوز بھی کر چکا ہے، دنیا کو بتا چکا ہے کہ یہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اس کے علاقوں میں چین نے گاؤں بھی بسا لیے ہیں۔ تو اب پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھارت کیا کرے۔ بھارت نے پہلے تو یہ کیا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ چین ہمارے علاقوں پر ناجائز قبضہ کرے۔ اس پر بھی بھارت کا مذاق اڑا کہ یہ کس قسم کا بیان ہے، آپ نے ایکشن کیا لینا ہے، اپنے علاقے کیسے واپس لینے ہیں، آپ کے تسلیم نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اس کے بعد بھارت نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو ہم چین کے پاؤں پکڑ لیں یا تو مار کھائیں گے تو وہ ہمارے مزید علاقے قبضہ کرے گا، اگر پاؤں پکڑ لیے تو شاید مزید علاقے قبضہ نہ کرے۔ اور پھر اب تو ہماری پوزیشن بھی مضبوط ہو گئی ہے، ہمارے پاس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی آ گیا ہے، پوٹن بھی ہمارے ملک کا دورہ کرنے والا ہے۔ تو اب ہماری پوزیشن پہلے سے تھوڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم پھر ایک بار مذاکرات کریں۔ تو بھارت نے چین سے مذاکرات کی ریکویسٹ کی، آج ان کے مذاکرات ہوئے، اور چین کو مذاکرات میں پریشرائز کرنے کے لیے آج راج ناتھ سنگھ نے لے کا دورہ بھی کیا، اور اس دورے میں راج ناتھ سنگھ کی کیسے دوڑیں لگی وہ بھی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان مذاکرات میں کیا ہوا۔ بھارت کو اپنی پوزیشن بڑی سٹرونگ لگ رہی تھی، بھارت کا ارادہ تھا کہ وہ چین پر دباؤ ڈالے گا کہ یہ جو گاؤں آپ نے ہمارے قبضے کیے ہیں یہ آپ خالی کر دیں۔ پہلے تو بھارت کو پوری امید تھی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جو چینی صدر شی جن پنگ سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ بھارت کی بھی بات کرے گا، لیکن بھارت نے دیکھا کہ امریکہ نے تو بھارت کا نام بھی نہیں لیا، اور پھر اس میٹنگ میں چین ڈومیننٹ نظر آ رہا تھا، امریکہ اس کے سامنے جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو چلو ہم چین سے خود ہی بات کر لیتے ہیں، وہ دیکھے گا کہ ہماری پوزیشن بھی سٹرونگ ہے اور ہم اس کی منت سماجت بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہماری بات مان لے گا۔ چین نے کہا نہیں، آپ کون سے علاقے خالی کرانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے علاقے تھے، آپ نے قبضہ کیے ہوئے تھے، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ مزید بھی جتنے ہمارے علاقے ہیں وہ آپ خالی کر کے چلے جائیں۔ یہ گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے کہ یہ اپنے گاؤں خالی کروائیں گے، الٹا چین ان پر بھاری پڑ گیا کہ آپ ہمارے علاقوں پر قابض ہیں، آپ مزید علاقے بھی خالی کر کے واپس چلے جائیں اگر آپ ہمارے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو مذاکرات کا 14واں راؤنڈ بھی بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور چین نے بھارت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ ہمارے علاقے خالی کریں۔ جس طرح چین نے ان سے علاقے قبضہ کیے ہیں، اگر یہ کام بھارت نے کیا ہوتا تو وہ بڑھ چڑھ کر دنیا کو بتا رہا ہوتا۔ چین کا طریقہ ہی اور ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اس لیے وہ دنیا کو نہیں بتا رہا کہ میں نے ان کا کیا حال کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے قبضہ کیے ہوئے ہیں، تاکہ کل کو وہ مزید حملے کرے، مزید علاقے چھڑوائے، تو دنیا کو بتا سکے کہ ہم تو اپنے علاقے چھڑوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کے بہت بڑے بڑے ارادے ہیں، ابھی اس نے بڑا کچھ لینا ہے ان سے۔ اور جو بائیڈن کے ساتھ میٹنگ میں بھی چین نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے کسی اور ملک کا 1 انچ بھی قبضہ نہیں کیا، یعنی ہم جتنے بھی قبضے کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی علاقے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا سے اسلحہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا سارا بجٹ دفاعی سامان پر لگا رہا ہے، اس پر ہم نے آپ کو امریکی رپورٹ بھی بتائی تھی کہ بھارت S-400 لینے کے بعد بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چین تو دور کی بات ہے۔ اس پر ہم نے آپ کو چائنیز ملٹری کے سپوکس پرسن کی سٹیٹمنٹ بھی بتائی تھی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت جو بارڈر پر اسلحہ تعینات کر رہا ہے، کبھی براؤموس میزائل، کبھی کیا، یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی، ہمارے لیے یہ کھلونے ہیں، ہم چاہیں تو جنگ سے پہلے ہی ان کا سارا اسلحہ ناکارہ بنا دیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈائریکٹ انرجی ویپنز کی بات کر رہے ہیں۔ اب سب سے اہم بات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اور اس کو آپ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے لداخ کا دورہ کیا، وہ لیہ کے دورے پر گئے، اور ان کا میڈیا بڑا شور مچا رہا تھا کہ آج وہ دن ہے جب 1962 میں آج کے دن ہم نے چینی فوجیوں کا برا حال کیا تھا۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1962 کی جنگ چین جیتا تھا، لیکن ان کو آپ جانتے ہیں یہ تو 65 کی جنگ کا بھی کہتے ہیں کہ یہ جیتے تھے۔
یہ تو کارگل کا بھی کہتے ہیں کہ یہ جیتے تھے, یہ تو ابھینندن کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں. اینی ویز راجناتھ سنگھ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو میرے دورے سے چین پر تھوڑا سا پریشر پڑے گا اور وہ ہمارے ساتھ اچھے سے بات کرے گا. ہماری طرف سے چین کو پیغام جائے گا کہ ہم تیار ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں. تو راجناتھ سنگھ کی اس دورے میں دوڑیں کیسے لگی؟ ان کے پاس ایک MI-17 ہیلی کاپٹر تھا جو وہاں پر پرواز کر رہا تھا. اچانک ہی اس ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی, جسے ہم دوسرے لفظوں میں کریش لینڈنگ بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا, لیکن اس پر انکوائری بٹھا دی ہے جو صحیح سے اس کی جانچ پڑتال کرے, اور جانچ پڑتال بھی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تک تو یہ خبریں بھارت سامنے نہیں لائے گا. اب اصل میں ہوا کیا ہے, چین نے ان کو چھوٹا سا نمونہ بتایا ہے. آپ کو یاد ہے جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا تو ابھینندن کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں, میرا پیچھے سے کمیونیکیشن سسٹم بلاک ہو چکا تھا, اور پھر پاکستانی اور بھارتی سرحد کے قریب ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی پرواز کر رہا تھا, وہ بھی اسی طرح ڈیڈ ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا, وہ بھی اسی طرح گر کر تباہ ہو گیا تھا. اور خدشات بتائے جا رہے تھے کہ پاکستان نے ڈائریکٹ انرجی پلس ویپنز کا استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے طیارے ڈیڈ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا. اور 2 ہی دن پہلے چین ان کو یہ دھمکی بھی دے چکا ہے کہ آپ کس اسلحے پر اتنا ناز کر رہے ہیں, پہلے تو وہ اسلحہ ہمارے لیے کھلونے ہیں, اور دوسرا اگر وہ کچھ ہوتا بھی تو ہم چاہیں تو جنگ کے بغیر ہی آپ کا اسلحہ ناکارہ بنا دیں. اور اس کے بعد آج ان کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ وہی کام ہوا کہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہوا کیا ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.